بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک بار ہمارا یوٹیوب چینل او کچھ سیکھیں مخیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم نحو میر پڑھ رہے تھے، اس کے کافی سارے سبق ہو چکے، اور نحو میر کے اسباق کے اندر ہم اسم غیر متمکن کی اقسام کو پڑھ رہے تھے۔ آج کے سبق کے اندر اسم غیر متمکن کی دوسری قسم اسماء اشارات کو پڑھیں گے۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے اسم غیر متمکن کی پہلی قسم اسماء مضمرات کو پڑھا تھا۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل گھنٹی کو ضرور دبائیں، تاکہ اس طرح کے آنے والے تمام اسباق بآسانی آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ اس سے سیکھ کر اپنی عبارت کو بہتر بنا سکیں۔ اور آپ کے جتنی دوست اب آپ سیکھنے سکھانے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کو بھی ہمارے چینل اور کچھ سیکھیں کے ساتھ ضرور جڑیں، تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر ہمارے اسباق پسند آتے ہیں تو ان کو لائک کر کے اچھا کمنٹ کر کے ہمارا حوصلہ افزائی بھی ضرور کر دیا کریں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اسم غیر متمکن کی دوسری قسم اسماء اشارات کو۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے اسم اشارہ اور دوسرا ہوتا ہے مشار الیہ۔ پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد نیچے اس کے الفاظ جو ہیں وہ بعد کے اندر سمجھیں گے۔ پہلے اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کسے کہتے ہیں؟ اسم اشارہ وہ اسم غیر متمکن ہے جو کسی مخصوص چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی مقرر کیا گیا ہو۔ کسی چیز کی مخصوص چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو اسم وضع کیا جائے اس کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ اب ہے مشار الیہ۔ مشار الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اب مثال کے طور پر ھذا القلم جمیل، میں اس قلم کی طرف اشارہ کرتا ہوں، ھذا القلم جمیل۔ اب ھذا جو میں بول رہا ہوں یہ تو ہے اسم اشارہ، ٹھیک ہے۔ اب القلم، یہ قلم، اس قلم کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ قلم کیا بنے گی؟ مشار الیہ بنے گی۔ جس کی طرف اشارہ کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ مشار الیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ھذا القلم جمیل۔ اور پھر یہ ہے کبھی یہ مشار الیہ محذوف بھی ہوتا ہے، یہ آگے ہم جا کر سمجھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اسم اشارہ مشار الیہ یہ چیز ہمیں سمجھ آ گئی۔ اب اسماء اشارات کے الفاظ کون سے ہیں وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اسماء اشارات یہ ہیں: ذا، ذانی، زینی، تا، تی، تہ، زہ، زہی، تہی، تانی، تینی، اولائی، اولا، ٹھیک ہے۔ ان کے اندر کوئی سمجھنے کی بات نہیں ہے، آپ یہ الفاظ یاد کر لیں۔ نحو میر کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں، علم النحو کے اندر بھی لکھے ہوئے ہیں، اور آپ کو یہاں پر بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ یہ کسی کاغذ وغیرہ پر لکھ کر آپ ان کو یاد کر لیں۔ ذا، ذانی، زینی، تا، تی، تہی، زہ، زہی، تہی، تانی، تینی، اولائی، اولا، ٹھیک ہے۔ اس میں اشارہ کو سمجھانے کے لیے میں نے دو تین فائدے لکھے ہوئے ہیں، دو تین قاعدے لکھے ہوئے ہیں، آپ یہ سمجھیں تو انشاءاللہ آپ کو اس میں اشارہ بالکل اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ دیکھیں قاعدہ نمبر 1، کبھی اس میں اشارہ پر، ٹھیک ہے، یہ قاعدہ نمبر 1، کبھی اس میں اشارہ پر ہائے تنبیہ بڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیا تھا؟ زانی، ذا، زانی، زینی۔ اب جب ہائے تنبیہ بڑھائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ یعنی ذا کے شروع کے اندر جب ہا لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ھذا۔ زانی، تو اس کے شروع کے اندر جب ہا لگائیں گے ہائے تنبیہ تو کیا بن جائے گا؟ ھذانی۔ زینی، اس کے شروع کے اندر جب ہا تنبیہ لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ھذینی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ ھذا، ھذانی، ھذینی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح زہ، اس کے شروع کے اندر ہا تنبیہ لگائیں گے تو ھذہ، ھاتانی، ھاتینی، یہ چیزیں سمجھ لیجئے گا۔ تانی، اس کے شروع کے اندر ہا تنبیہ لگائیں گے تو یہ اس طرح بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہے قاعدہ نمبر 2، کبھی اسم اشارہ کے آخر میں حرف خطاب بھی بڑھاتے ہیں۔ کبھی اسم اشارہ کے آخر میں حرف خطاب بھی بڑھاتے ہیں۔ حروف خطاب 5 ہیں: کا، کما، کم، کی، کنا، ٹھیک ہے، یہ 5 ہیں۔ اب یہ دیکھیں ذا، اس کے آخر کے اندر جب حرف خطاب بڑھائیں گے تو ابھی ہم نے پڑھے 5 ہیں: کا، کما، کم، کی، کنا، ٹھیک ہے۔ اب ذا، اس کے آخر کے اندر حرف خطاب لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ذا کا، ذا کو، کما لگائیں گے تو ذا کما، کم لگائیں گے تو ذا کم، ٹھیک ہے۔ اسی ذا کے آخر کے اندر جو ان سا حرف خطاب بڑھائیں گے اس طرح بن جائے گا: ذا کی، ذا کنا۔ اب ہے یہ، ٹھیک ہے، تا، تو اس کے آخر کے اندر اگر یہ حرف خطاب لگائیں گے تو تا کا، تا کما، تا کم، تا کی، تا کنا، ٹھیک ہے۔ پھر قاعدہ نمبر 3، یہ ہے قاعدہ نمبر 3، کبھی اس میں اشارہ اور حرف خطاب کے درمیان لام بود بھی بڑھاتے ہیں۔ اس میں اشارہ یہ ہو گیا ذا، ٹھیک ہے، زانی، زینی، ٹھیک ہے، اس طرح کے۔ اور
حرف خطاب ابھی پڑھے ہیں 5 ہیں، کا، کما، کم، کی، کننا، ٹھیک ہے، اس طرح 5 ہیں۔ تو ابھی قاعدہ نمبر 3 کے اندر ہم نے یہی پڑھا، کبھی اسم اشارہ اور حرف خطاب کے درمیان لام بود بھی بڑھاتے ہیں۔ اب یہ زا، اس کے آخر کے اندر ہم نے کیا لگایا، کاف حرف خطاب لگایا تو زا کا بن گیا تھا۔ اب اس میں اشارہ زا اور اسی طرح حرف خطاب کاف، ان دونوں کے درمیان کے اندر ہم لام بود کا لگائیں گے تو یہ کیا بن جائے گا، ذالک بن جائے گا، زا کا۔ اب جب کاف جو ہے یہ کیا ہے، حرف خطاب ہے، زا اس میں اشارہ ہے، ان دونوں کے درمیان جب ہم کیا لگائیں گے، لام بود کا لگائیں گے تو یہ زا کا کیا بن جائے گا، ذالک بن جائے گا۔ ذالکا، ذالکما، ذالکم، ذالکی، ذالکنا، ٹھیک ہے۔ اسم غیر متمکن کی تیسری قسم اسم موصول کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیں اسم موصول وہ اسم غیر متمکن ہے جو بغیر صلہ کے جملے کا جز تام نہ بن سکے، بغیر صلے کے جملے کا جز تام نہ بن سکے، یعنی اس کے لیے صلے کا ہونا ضروری ہے۔ اب صلہ کیا ہے، صلہ وہ جملہ خبریہ یا شبہ جملہ ہے، جملہ خبریہ یا شبہ جملہ، یہ پچھلے ایک سبق کے اندر میں بتلا چکا ہوں، وہ سبق نہیں دیکھا تو وہ سبق دیکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ جملہ خبریہ یا شبہ جملہ ہے جو اسم موصول کے بعد اس کے معنی کو پورا کرنے کے لیے لایا جائے، یعنی وہ جملہ خبریہ یا شبہ جملہ ہے جو اسم موصول کے بعد، یعنی اسم موصول پہلے ہوگا، وہ صلہ بعد کے اندر ہوگا، بعد میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسم موصول کے بعد اس کے معنی کو پورا کرنے کے لیے لایا جائے، صلے میں اسم موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر کا ہونا ضروری ہے، جیسے جاء الذی ابوہ عالم، ٹھیک ہے۔ اب جاء یہ فعل الذی اسم موصولہ ہو گیا، ابوہ عالم یہ پورا کا پورا یہ کیا بن رہا ہے، اس الذی کا صلہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس صلہ کے اندر یہ ہو ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہوگی، یہ ہو ضمیر ہے، ٹھیک ہے، یہ والی ابوہ یہ ضمیر ہے۔ ابھی صلہ وہی ہم نے تعریف کی، وہ جملہ خبریہ یا شبہ جملہ ہے جو اسم موصول کے بعد اس کے معنی کو پورا کرنے کے لیے لایا جائے اور صلے میں اسم موصول کی طرف لوٹنے والی ضمیر کا ہونا ضروری ہے۔ جاء الذی ابوہ عالم، اب الذی اسم موصولہ، ابوہ عالم یہ پورا جملہ، ٹھیک ہے، یہ کیا بنے گا، صلہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس صلہ کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو کس کی طرف، اس اسم موصول کی طرف لوٹے۔ ابوہ ہو ضمیر آ گئی، اب ہو ضمیر یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے، اسی الذی کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہو ضمیر یہ اسی الذی کی طرف لوٹ رہی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب اسماء موصولہ یہ ہیں، الذی، اللذانی، اللذینی، اللتی، اللتانی، اللتینی، اللاتی، اللائی، اللواتی، ما، من، ٹھیک ہے۔ این، ایتن، اور الف لام بمانی الذی، الف لام جو الذی کے معنی میں ہو، جیسے الضارب بمانی الذی ضرب، المضروب بمانی الذی ضرب، اس کے اندر کوئی سمجھنے والی چیز ہے ہی نہیں۔ قبیلہ بنو طائع کی لغت میں ذو بمانی الذی ہوتا ہے، یہ بھی کیا بنے گا، ذو۔ قبیلہ بنو طائع کی زبان کے اندر یہ بھی اسم موصول بنے گا، جیسے جاءنی ذو ضربک۔ اب یہ چیز تو کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے، اس کے اندر سمجھانے والی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میں آپ کو سمجھاؤں، لیکن یہ این، ایتن جو پڑھا ہے نا، یہ والا این، ایتن، یہ دو لفظ، ٹھیک ہے۔ این، ایتن اس میں موصول ہوں تو ان کی 4 حالتیں ہیں، تو اس کا اعراب کیا ہوگا وہ انشاءاللہ کل کے سبق کے اندر، یہ چیز تھوڑی مشکل ہے، میں مستقل ایک سبق کے اندر آپ کو یہ سمجھاؤں گا۔ این، ایتن یہ کل کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ العزیز اسم غیر متمکن کی جتنی اقسام پڑھ لی ہیں ان کا اجرا وغیرہ بھی کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔